اب جو ان کی فیملی بتاتی ہے کہ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ مزاحمت ہوئی ہے اور اچھی خاصی مزاحمت ہوئی ہے، جس میں جو ہے وہ عابد بوکسر کی طرف سے مزاحمت کرتے ہوئے جو پولیس اہلکار تھے ان کو بھی جو ہے وہ چوٹیں آئی ہیں۔ جو پولیس اہلکار تھے اور ان کے ساتھ کچھ جو ماہرین تھے آئی ٹی ماہرین، وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے اسکینرز لگا کر چیک کیا کہ یہاں پر کوئی اور چیز ایسی رہ تو نہیں گئی۔ ان کو حراست میں لینے یا ان کو گرفتار کرنے کے بعد 30 منٹ تک جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ سرچنگ کا عمل جاری رہا۔ جو چادر و چار دیواری کا تقدس ہے اور جو اس معاملے جس طرح ہم نے یہاں پر چیزیں آ کر دیکھی ہیں وہ قابل مذمت ہیں۔ یہ کچن ہے، یہاں سے جو ہے پھر جو ہے وہ یہ راستہ جو ہے یہ باہر کی طرف جاتا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ عابد بوکسر صاحب کو یہاں سے انہیں جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ یہ باہر گیلری ہے اور یہاں سے جو ہے پھر باہر کی طرف سے لے کے گئے اور یہاں جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت موجود ہوں عابد بوکسر صاحب کی رہائش گاہ کے اندر۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی شاکر اوان صاحب موجود ہیں۔ ان کی اہلیہ سے مکمل گفتگو ہوئی ہے کہ یہ کہانی کیسے شروع ہوئی، کتنے لوگ یہاں پر آئے، کیا کیا چیزیں یہاں سے لے کے گئے، ساری کہانی شاکر صاحب سے سنتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا پیش ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی بٹ صاحب وعلیکم السلام۔ جی شاکر صاحب، آپ ان صحافیوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے یہاں پر پہنچے اور آپ کی ان کی بیگم صاحبہ سے گفتگو بھی ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا اور یہ لوگ کون تھے اور کتنی تعداد میں یہ لوگ یہاں پہ آئے تھے؟ بٹ صاحب ان کی فیملی کے مطابق جو ہے یہ 5 تقریباً 40 سے 45 منٹ پر جو ہے وہ پولیس کے تقریباً کچھ 100 اہلکار جو ہیں وہ ان کے گھر پر آئے ہیں، جس میں 3 سے 4 نام جو ہے ان کی فیملی کی طرف سے لیے گئے ہیں۔ محمد علی بٹ، ماجد بشیر، میاں قدیر اور 1-2 اور نام جو ہیں وہ ان کی طرف سے لیے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کی سرپرستی میں یا ان کی زیر نگرانی یا یہ سپروائز کر رہے تھے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے گھر داخل ہوئے۔ ان کے پاس کوئی سرچ وارنٹ نہیں تھے، ان کے پاس کوئی ایسا قانونی دستاویزات نہیں تھیں جس سے وہ گھر کے اندر داخل ہو سکیں، اور انہوں نے پہلے جو گیٹ ہے اس کو جو ہے وہ توڑا اور گیٹ کے ذریعے اندر آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر کے اس حصے میں آئے جس میں ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ اچھا، جب جس وقت وہ گیٹ توڑ رہے تھے کیا اس وقت عابد بوکسر صاحب گھر کے اندر ہی موجود تھے یا؟ دیکھیں جو ان کی فیملی کے مطابق ہے نا بٹ صاحب، ان کی فیملی بتاتی ہے کہ جب عابد بوکسر نے یہ محسوس کیا، کیونکہ CCTV کیمرے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں گھر پہ، یہاں پر ایکسیس ہے، تو انہوں نے ایک تو کیمروں میں دیکھا اور پھر اس کے بعد عابد بوکسر جو ہیں وہ اوپر تھے اور وہاں سے پھر وہ جو ہے یہاں پر فوری نیچے آئے ہیں اور ٹیرس پہ یہ اپنے یہ پورا دیکھ رہے تھے کہ یہ پولیس والے اندر آ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو انہوں نے پہچانا اور اس کے بعد وہ فوراً نیچے آئے اور ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ جو پولیس ہے ان کے ساتھ گھر سے باہر ہی ڈیل کریں اور ان کے ساتھ جو بھی گفت و شنید ہونی ہے، جو بھی معاملہ ہے وہ باہر رہیں، لیکن اتنی دیر تک جو ہے وہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ اب جو ان کی فیملی بتاتی ہے کہ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ مزاحمت ہوئی ہے اور اچھی خاصی مزاحمت ہوئی ہے، جس میں جو ہے وہ عابد بوکسر کی طرف سے مزاحمت کرتے ہوئے جو پولیس اہلکار تھے ان کو بھی جو ہے وہ چوٹیں آئی ہیں اور اس کے بعد ان کی فیملی کے مطابق جو ہے وہ جو وہاں پر اہلکار آئے ہوئے تھے ان کی طرف سے بھی عابد بوکسر کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جو بٹ تھے وہ انہیں مارے گئے، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ عابد صاحب کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ بڑی ایفرٹ کرتے ہیں کہ اینڈ تک لڑنے کی، کیونکہ جس طرح ہم نے ان کی سٹوریز دیکھی ہیں، ان کی وائف نے بھی جو سوشل میڈیا پہ ان کے پروگرامز آ رہے ہیں، تو اس موقع پہ عابد صاحب نے کوشش کی کہ جناب وہ خود ان کا مقابلہ کر سکیں۔ جی بالکل، جو ان کی فیملی ہے انہوں نے بتایا کہ جب وہ یہاں پر پولیس اہلکار جو ہیں وہ 13 سے 14 اس کمرے کے اندر آئے تو پھر عابد بوکسر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ مزاحمت کی گئی اور بھرپور مزاحمت کی گئی، اور اس مزاحمت کے نتیجے میں جو ہے وہ پولیس جو ہے مزید فورس انہیں بلانا پڑی اور پھر جب انہیں کنٹرول کیا گیا تو اس کے بعد پھر انہیں اس طرف سے یہ جو کچن کا راستہ ہے، اس کچن کے راستے سے جو ہے وہ انہیں باہر جو ہے وہ لے کر اور انہیں پھر گاڑی کے اندر منتقل کیا گیا۔ ان کی فیملی کے مطابق جو بلو کلر کی جو SP کی گاڑی ہوتی ہے اس گاڑی کے اندر جو ہے وہ عابد بوکسر کو بٹھایا گیا اور اس کے بعد جو پولیس اہلکار تھے اور ان کے ساتھ کچھ جو ماہرین تھے IT ماہرین، وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے اسکینرز لگا کر چیک کیا کہ یہاں پر کوئی اور چیز ایسی رہ تو نہیں گئی، یعنی کہ IT کی ٹیم پراپر ساتھ لے کے آئی تھی۔ بالکل، ان کی فیملی نے بتایا کہ IT کے کچھ لوگ تھے جو بار بار سرچ کر رہے تھے کہ کوئی الیکٹرانک ڈیوائس جو ہے وہ یہاں پر تو نہیں ہے، کوئی یہاں پر خفیہ CCTV کیمرہ تو نہیں لگا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اچھی طرح تسلی کی اس کے بعد وہ یہاں سے گئے ہیں اور جتنے بھی CCTV کیمرے تھے وہ سارے وہ ساتھ لے گئے ہیں، DVR روم جو ہے وہ ساتھ لے گئے ہیں، گھر میں توڑ پھوڑ کی ہے، اور حتیٰ کہ جو عابد بوکسر صاحب کی جو اہلیاں ہیں ان کے استعمال کی چیزیں تھیں، جو زیور تھا، ان کے پاس نقدی تھی،
تھی اور ان کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ بھی جو ہے وہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ ساتھ لے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی فیملی نے بتایا ہے کہ ان کے جو عابد بوکسر صاحب کا ریکارڈ تھا انہوں نے اپنا ریکارڈ جو رکھا ہوا تھا وہ لے گئے ہیں. عابد بوکسر صاحب کے پاس جو اسلحہ تھا وہ سارا لے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی قیمتی اشیاء تھیں وہ بھی پولیس اہلکار جو ہیں وہ ساتھ لے گئے ہیں. تقریباً ان کو حراست میں لینے یا ان کو گرفتار کرنے کے بعد 30 منٹ تک جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ سرچنگ کا عمل جاری رہا اور کوشش یہ کی گئی کہ یہاں پر جو چیزیں موجود ہیں یا جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تمام تسلی سے انہوں نے ہر کمرے کی تلاشی لی اور یہاں سے جو ہے وہ چیزیں لے کر گئے. عابد صاحب کوئی ہماری ایک ہی قسم کی فورسز تھی یا 2-3 قسم کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم جو ڈفرینٹ ویڈیوز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جب کسی کا ریڈ پڑتی ہے تو بہت سے لوگ اور بھی آتے ہیں. تو کیا پنجاب پولیس کے جوان تھے سارے اس میں؟ بظاہر دیکھیں جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں جو چیزیں اب تک سامنے آنا شروع ہوئی ہیں تو جو پنجاب پولیس ہے پنجاب پولیس ہی لگ رہی ہے کیونکہ ایک جو نیلی جیپ ہے وہ ایس پی کے پاس ہوتی ہے یا پولیس افسر کے پاس ہوتی ہے وہ تھی. پولیس کی گاڑیاں تھیں, پولیس کے جو لباس تھا وردی تھی اس میں ملبوس اہلکار تھے, کچھ اہلکار جو تھے وہ سادہ لباس میں بھی تھے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پولیس کا جو CIA ونگ ہے اس کا یہ آپریشن تھا. انہوں نے جو ہے وہ عابد بوکسر کو گرفتار کیا اور ہماری بات ہوئی ہے شراز صاحب ہیں جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے بتایا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عابد بوکسر صاحب نے کسی کو دھمکی دی, DIG لیول کے رینک کے افسر کو انہوں نے دھمکی دی جس کی وجہ سے جو ہے یہ کارروائی کی گئی ہے اور انہیں گرفتار کیا گیا, انہیں حراست میں لیا گیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی درج کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ پولیس کی طرف سے کوئی واضح موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. لیکن کچھ فوٹیجز جو ہیں وہ اب سامنے آ چکی ہیں. ان فوٹیجز میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس اہلکار ہی تھے, پولیس کی گاڑیاں تھیں جو یہاں پر اس گھر میں داخل ہوئی جنہوں نے عابد بوکسر کو جو ہے وہ حراست میں لیا اور یہاں سے حراست میں لے کر جو ہے وہ یہاں سے منتقل کر کے لے کے گئے. اس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ عابد بوکسر شاید فرار ہو گئے ہیں, لیکن اب جو فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں تو اس سے یہ بات جو ہے اب یہ بات جو ہے وہ بالکل سامنے آ گئی ہے کہ عابد بوکسر صاحب کو جو ہے وہ پولیس اہلکار لے کے گئے. اچھا اپنا شاکر اوان صاحب, عابد صاحب نے خود اپنی زندگی کے 20 سے 25 سال جو ہیں اس محکمے کو دی ہیں, تو کیا ان کی جان پہچان کے لوگ اس اسکواڈ میں نہیں تھے جنہوں نے پہچانا اور تھوڑی بہت عزت رکھی ہو ان کی کہ عابد صاحب کے ہاتھ نہ اٹھایا ہو, کچھ ایسا ویسا نہیں تھا ان کے؟ دیکھیں 3 سے 4 لوگ جو ہیں وہ ان کو انہوں نے پہچانا ہے اور ان کی فیملی بھی ان کو پہچان رہی ہے اور ان کے نام بھی لیے جا رہے ہیں. اور ان کی جو فیملی کے مطابق جب 1-2 شخص شروع میں انہوں نے پہچان لیا تھا اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو بتایا بھی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں یا یہ وہ پولیس اہلکار ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے ابھی تک کیونکہ پولیس کا جو موقف ہے وہ سامنے نہیں آیا, پولیس کی طرف سے ابھی تک اس کی واقعے کی تصدیق یا تردید جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نہیں کی گئی ہے. دوسری جانب دیکھیں جو چادر و چار دیواری کا تقدس ہے اور جو اس معاملے جس طرح ہم نے یہاں پر چیزیں آ کر دیکھی ہیں وہ قابل مذمت ہیں. اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج تھا, اگر انہوں نے کوئی ایسا غیر قانونی کام کیا یا انہوں نے دھمکی دی تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ اس طریقہ کار کے ذریعے جو ہے وہ آپ ان کو بلا سکتے ہیں, آپ ان کو نوٹس کر سکتے ہیں, آپ کے پاس بے شمار. لیکن جس طرح سے آ کر جو ہے وہ دھاوا بولا گیا, جس طرح سے گھر میں آ کر توڑ پھوڑ کی گئی اور جو ان کی فیملی ساری یہ چیزیں بتا رہی ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ قابل مذمت ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر عابد صاحب کی فیملی بھی ہے ماشاءاللہ, بچیاں ہیں, بیٹے ہیں, تو کیا ان کے رومز میں پولیس کے باقاعدہ طور پر بچی وہاں پہ بھی جا کے تلاشی لی گئی؟ دیکھیں جو ان کی فیملی ہے ان کے مطابق جو ہے انہوں نے گھر کے ہر جو کمرہ ہے اس کی انہوں نے تلاشی لی ہے. انہوں نے جو ان کے بچوں کے ڈاکومنٹس تھے وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لیے ہیں, یعنی ان کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس جو تھے وہ بھی انہوں نے قبضے میں لیے ہیں. جو ان کی اہلیاں ان کے جو لائسنس تھا یا دیگر جو ان کے ڈاکومنٹس تھے وہ ان کے لیے ہیں. جو اسلحہ تھا ان کا وہ جو ہے لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ 4 سے 5 لیپ ٹاپ جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں وہ لیے ہیں. ان کے جتنے گھر کے اندر ملازمین تھے ان کے موبائل لے لیے گئے. تو یعنی جتنی بھی الیکٹرانک ڈیوائسز تھی وہ بھی لے لی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب عابد بوکسر صاحب کی اہلیہ کے ساتھ ہم نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پرس کے اندر جو ہے وہ نقدی موجود تھی, یعنی وہ اس پر بھی انہوں نے ہاتھ نقدی تھی. دیکھیں یہ ابھی کنفرم نہیں ہوا لیکن ان کی فیملی کی طرف سے یہ ساری چیزیں بتائی گئی. سوال بڑا اہم ہے کہ مین گیٹ کی بجائے انہوں نے کچن کا راستہ ہی کیوں منتخب کیا لے جانے کے لیے؟ کیا کوئی اس میں بھی کچھ راز ہے یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب یہاں پر سکفل ہوا نا بہت زیادہ اور یہاں پر جب ہاتھا پائی نہیں اس وقت جو ان کی فیملی کے مطابق جب یہاں پر پولیس اہلکار زیادہ آگے اور عابد بوکسر صاحب جو ہے وہ مسلسل ریزسٹنس دے رہے تھے اور مزاحمت کر رہے تھے اور وہ پولیس کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی.
تو جب پولیس اہلکار یا وہ جو لوگ آئے تھے تو وہ کیونکہ اوپر حملہ آور ہو رہے تھے تو اس کے بعد دباؤ بڑھتا گیا، تو یہ جو راستہ تھا یہ یہاں سے باہر کی طرف راستہ جاتا ہے۔ دکھا سکتے ہیں آپ یہاں پہ تھوڑا بہت؟ کچن ہے ان کا، اگر ان کی فیملی اجازت دے تو پھر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کچن ہے، یہاں سے جو ہے پھر جو ہے وہ یہ راستہ جو ہے یہ باہر کی طرف جاتا ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ عابد بکسر صاحب کو یہاں سے انہیں جو ہے وہ منتقل کیا گیا، یہ باہر گیلری ہے، اور یہاں سے جو ہے پھر باہر کی طرف سے لے کے گئے، اور یہاں پر یہ ایک دروازہ جو ہے وہ ان کا دوسرے گیٹ ہے، یہاں سے پھر پولیس اہلکار جو ہیں انہوں نے یہاں سے انہیں منتقل کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پولیس کے جو دوسرے لوگ تھے وہ اندر آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر سرچ کیا، اور اس کے بعد تقریباً کوئی 45 منٹ جو ہے یہاں پر وہ فورسز یا وہ اہلکار رہے ہیں، اور انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے چلے تو گئے۔ آخر میں بس یہ بتا دیں کہ ان کی مسز کو یا ان کی فیملی کو بتایا گیا ہے اب تک کہ ان کو کس جرم میں پکڑا گیا ہے، کس جو ہے FIR میں یا کس کیس میں جو ہے ان کو وہاں پہ اریسٹ کیا گیا ہے؟ بٹ صاحب ہمیں بھی یہاں پر آئے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، اور ابھی ان کی فیملی جو ہے وہ ابھی سنبھلی نہیں ہے، یعنی جو جس طرح ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد ابھی وہ اس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فون نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ اپنے فیملی کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ رابطہ کر سکیں، پوچھ سکیں کہ کہاں پر تھا، لیکن یہ ان کا ضرور کہنا ہے کہ اس سارے معاملے کے حوالے سے وہ قانونی کارروائی کریں گے، عدالت سے رجوع کریں گے، اور عدالت میں جو جا کر جو ہے یہ ساری جو معاملہ ہوا یہ عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر صحافی شاکر اعوان صاحب موجود تھے، اور بہت شکریہ انہوں نے منوان وہ واقعہ سنایا جو یہاں پہ واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹس اس کیس کی جو بھی ملتی ہے ہم آپ کو اپنے چینل پہ دیتے رہیں گے، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔